شب برات دوستو، اس مقدس رات اور بابرکت رات کے متعلق معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے اور من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مبارک رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ احکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے اور ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی زندگی کے آخرت کے واسطے ناجات کا سامان مہیا کیا۔ اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں اور من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں ہماتن تیاری کرے، دربار خداوندی میں گریہ و زاری کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ اور خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جانثار صحابہ کرام ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے تھے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے تھے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکائے جاتے تھے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ اس کے انوار و برکات سے محروم ہیں۔ یہ غفلت اور ناسپاسی نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، میری ماں، تمہاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس مبارک مہینے میں، اس مقدس رات میں، اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ دوستو، اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے، مگر ہم اس مبارک مہینے کو غفلت میں گزار رہے ہیں۔ اسی مبارک ماہ کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک کی تجلیات کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا مجھ سے مانگے، میں اس کو روزی عطا کروں۔ ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار، وہ مجھ سے مانگے، میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں۔ اسی مبارک رات میں اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں میں گرفتار، وہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اس رات کا نام شب برات اس وجہ سے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے، عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے۔ اسی مبارک رات میں تمام کی تمام چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کتنا پانی برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ الغرض سال بھر کے بجٹ کی منظوری اس رات میں لکھ دی جاتی ہے۔
اسی مبارک رات میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ یہ رات کمائی کی رات ہے، خزانوں کو لوٹنے کا موسم ہے۔ دوستو، ہماری تمہاری عید تو عید بقرعید میں ہوتی ہے، لیکن یہ عید فرشتوں کی عید ہوتی ہے۔ شب برات عید بقرعید کی طرح کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی جشن نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ رات کمائی کی رات ہے، خزانوں کو، نیکیوں کو لوٹنے کا موسم ہے۔ اس رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، نہ کہ اس میں چکن چلی، چکن انگارے بنایا کرتے تھے۔ اس مقدس رات میں کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، پٹاخے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس مبارک رات میں رحمتوں کو لوٹنے کا موسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، مگر افسوس صد افسوس، جس مبارک رات میں ہمیں عبادت کرنی تھی، جس مقدس رات میں ہمیں عبادت کرنی تھی، ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ ہمارا جاگنا رضا الہی کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا رحمتوں کو لوٹنے کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا گناہوں سے توبہ کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا رحمت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جاگتے ہیں گناہوں میں اضافہ کے لیے، ہم جاگتے ہیں نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے، ہم جاگتے ہیں نیکیوں کو مٹانے کے لیے۔ کہیں دیکھو تو کھچڑے بنائے جا رہے ہیں، کہیں دیکھو تو شربتیں بانٹی جا رہی ہے، کہیں دیکھو تو چکن چلی، چکن انگارے بنائے جا رہے ہیں۔ کہ مسلمانوں، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صحابہ اور رسول کا یہی عمل تھا؟ کیا صحابہ نے اپنی زندگی میں پٹاخے چھوڑے؟ کیا کسی صحابہ نے اپنی زندگی میں شب برات کی رات میں حلوے پکائے؟ کیا صحابہ نے کوڑمے بنائے؟ کیا صحابہ نے چکن چلی، چکن انگارے بنائے؟ کیا صحابہ نے قبرستانوں کو چراغا کیا؟ کیا صحابہ نے عبادت گاہوں پر لائٹیں اور چراغیں جلائی؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں گوشت اور حلوے پکائے؟ مجھے بتاؤ، مجھے جواب دو۔ اگر کسی بھی قرآن سے، کسی بھی حدیث سے اس بات کو ثابت کر سکتے ہو، اگر تم اس بات کو ثابت کر دو گے کہ صحابہ نے اس مقدس رات میں تمام خرافات کیے ہیں، صحابہ نے اس مقدس رات میں پٹاخے چھوڑے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم ہماری سزا موت لکھ دینا۔ دوستو، مسلمانوں کو چاہیے کہ شب برات سنت رسول کے مطابق منائیں، عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قبرستان جائیں، صرف اس وجہ سے کہ قبرستان جانے سے سنت رسول زندہ ہوتی ہے، قبرستان جانے سے سنت رسول زندہ ہوتی ہے۔ وہاں جانے سے قلب و جگر میں، دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہر شخص کو یہاں آنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ذہن میں آتی ہے، اور وہاں جا کر قبرستان پر جا کر اپنے آبا و اجداد کے لیے، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اگلے دن روزہ رکھیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کے قبرستان سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر، کہ اے قبر والوں، تم پر سلامتی ہو کہ تم ہم سے پہلے آ گئے ہو اور ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں۔ دوستو، قبرستان جانے سے سنت رسول زندہ ہوتی ہے، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں، مگر افسوس صد افسوس، جس مقدس رات میں ہمیں عبادت کرنی تھی، اس مقدس رات میں بےہودہ حرکتوں کا صدور ہوتا ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، حلوے پکائے جاتے ہیں، تمام کی تمام خرافاتیں ہوتی ہے، قبرستانوں کو چراغا کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، صرف اور صرف کھچڑے بانٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے معاشرے کے ماحول کو، اس ماحول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے معاشرے میں سنت رسول کو زندہ کرو۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس دنیا میں انسان امتحان کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ کیا ہم سب کو اپنے معاشرے سے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور شب برات سنت رسول کے مطابق منانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔